بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح التہذیب 42واں سبق ہے۔ وموضوعه المعلوم التصوری والتصدیقی من حیث انه یوصل الى معلوم التصوری وهو معرف والى مجهول التصدیقی فهو حجہ۔ قوله وموضوعه، اس موضوع کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ موضوع کی تعریف بیان کر رہا ہے یہاں سے لے کر یہ حد تک، یہ موضوع کی تعریف ہے۔ موضوع العلم، شارح بیان کر رہے ہیں موضوع کی تعریف۔ موضوع العلم، علم کے موضوع، ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، اس علم کے عوارض ذاتیہ، ما یبحث فیہ کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے۔ تو جس چیز میں بحث کی جاتی ہے عوارض ذاتیہ سے، تو وہ عوارض ذاتیہ وہ اس علم کا کیا ہے؟ موضوع ہے۔ مثلا طب ہے، تو طب کا موضوع ہے بدن انسانی، اس لیے کہ طب میں بدن انسانی کے عوارض اور اس کے جو احوال ہے، اس کے جو حالات ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے طب کا موضوع کیا ہے؟ طب کا موضوع بدن انسان ہے۔ علم نحو ہے، اس میں بحث کی جاتی ہے کلمے اور کلام سے، ان کے احوال سے، کلمے اور کلام کے احوال سے اور ان کے عوارض ذاتیہ سے، کہ کلمہ اور کلام جب واقع ہو جاتا ہے تو یہ اگر مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یہ مبنی ہے، معرب ہے، اس کی قسم اسم فعل حرف ہے، یہ کلمہ اور کلام ہے، تو یہ علم نحو کا موضوع ہے، اس لیے کہ اس میں بحث کی جاتی ہے عن عوارضہ الذاتیہ۔ عوارض ذاتیہ والعرض الذاتی، عرض الذاتی، عرض کہتے ہیں کسی شے کا وہ اثر اور حال جو شے سے خارج، شے کی حقیقت سے خارج ہو کر اس شے پر محمول ہو۔ عارض کسی شے کا وہ اثر اور حال ہے جو شے کی حقیقت سے خارج ہو کر اس شے پر محمول ہو۔ یہ سب یاد رکھیے، ابھی میں اس کو حل کر کے آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کی مثال ہے کہ عوارض، ہمارے پاس عوارض ایک ذاتیہ ہے اور دوسری قسم ہے عوارض غریبہ۔ عوارض ذاتیہ اور عوارض غریبہ۔ عوارض عارض کی جمع ہے یا عارض کی جمع ہے جو کسی شے کا وہ اثر اور حال جو شے کی حقیقت سے خارج ہو کر اس شے پر محمول ہو، اس شے پر محمول ہو۔ تو ابھی یہ یا تو اپنی ذات کے واسطے سے ہے، اس شے پر کو جب عارض ہو تو ذات کی وجہ سے عارض ہو، یا تو ذات کی وجہ سے عارض ہے، یا جز کی وجہ سے واسطہ کے واسطے سے، جز کے واسطے سے، یا امر خارج کے واسطے سے۔ آپ نے صرف یہ یاد کرنا ہے کہ عارض کسی شے کا وہ اثر اور حال ہے جو شے کی حقیقت سے خارج ہو کر اس شے پر محمول ہو۔ ابھی اس شے پر محمول ہو یا تو ذات کے واسطے، یعنی عارض ہو کس کے واسطے سے؟ ذات کے واسطے سے، یا جز کے واسطے سے، یا امر خارج کے واسطے سے۔ ابھی یہ امر خارج، یہ چار قسم ہیں: امر خارج،
یا تو امر خارج مساوی ہے یا امر خارج اعم ہے یا امر خارج اخص ہے اور یا امر خارج مباین ہے کہ واسطے. مثلا یہ جب ذات کے واسطے سے ہو یا جز کے واسطے سے ہو یا امر مساوی کے واسطے سے ہو تو یہ ہے عوارض، یہ تینوں ہے عوارض ذاتیہ. اور اگر امر خارج یا عام یا اخص یا مبین کے واسطے سے ہو تو یہ ہے عوارض غریبہ. ان سب کو ہم نے ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. مثلا انسان ہے، اس نے امور غریبہ کو دیکھا، امور غریبہ کا ادراک کیا، امور غریبہ کا ادراک کیا. تو امور غریبہ کا ادراک جو ہے یہ انسان کو لاحق ہے کس کے واسطے سے؟ انسان کے ذات کے واسطے سے. تو یہ ہے عارض کسی شے کا وہ اثر اور حال. جب امور غریبہ کا ادراک کیا تو انسان جو ہے یہ شے ہے، اس میں یہ شے ہے اور یہ ادراک امور غریبہ اور حال اثر اور حال ہے. اور اس سے مراد تعجب ہے، یعنی جب ہم امور غریبہ کا ادراک کرتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک عارض ہے، یہ انسان کو لاحق ہوتا جو شے کی حقیقت سے خارج ہو کر اس شے پر محمول ہو. یہ شے کی حقیقت تعجب اور ادراک امور غریبہ یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق ہے. اور متعجب ہونا یہ اس شے کی حقیقت سے خارج ہے لیکن اس پر محمول ہے. محمول سے کیا مراد ہے؟ الانسان متعجب، متعجب اس لیے کہ عارض کا اپنے معروض پر، یہ عارض ہیں اور یہ معروض ہے، تو عارض کا اپنے معروض پر حمل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے الانسان متعجب. تو انسان کا متعجب ہونا اس کے ذات کے اعتبار سے ہے، اس کے ذات کے اعتبار سے ہے. ابھی جز کے واسطے سے انسان کو ضحک اگر ہم کہیں کہ حیوان کے واسطے سے، اور حیوان انسان کا جز ہے، ایک جز یہ ہے اور ایک جز یہ ہے، تو انسان ضحک لاحق ہے کس کو؟ حیوان کو، اور پھر انسان کو، پھر کس کو؟ انسان کو. تو ہم کہہ سکیں کہ انسان ضاحک بواسطہ الحیوان، کہ حیوان یہ حیوان ہے اس وجہ سے ضحک اس کو لاحق ہے، اور اس حیوانیت کی وجہ سے انسان کو یہ لاحق ہے. تو یہ دوسری قسم ہے بواسطہ جز، بواسطہ جز ہے. یا تیسری قسم بواسطہ امر مساوی. اب یہاں پر ہم نے کہا کہ الانسان انسان ہے اور اس کو ضحک یہ اثر جو ہے یہ جو شے کی حقیقت سے خارج ہو کر اس پر محمول ہو. محمول کا مطلب یہ ہے کہ الضحک جو ہے ہم یہ کہہ سکیں کہ الانسان ضاحک، لیکن یہ ضحک جو ہے یہ انسان کو لاحق ہے کس واسطے سے؟ بواسطہ امر مساوٍ وہو المتعجب. المتعجب یعنی تعجب کے وجہ سے انسان کو ضحک لاحق ہے. انسان نے کسی چیز امور غریبہ کا ادراک کیا اور یہ تعجب میں پڑ گیا اور یہ ہنسنے لگا
تو اس وجہ حسنہ جو ہے یہ متعجب ہونے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہے، تو یہ امر مساوی امر خارج ہے، یہ متعجب جو ہے یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے، حقیقت سے خارج ہے، یعنی بواسطہ امر خارج، امر خارج کے واسطے سے بواسطہ امر خارج، تو متعجب جو ہے یہ واسطہ ضحک جو ہے انسان کو لاحق ہے امر خارج کے اعتبار سے، امر خارج جو ہے المتعجب ہے، اور ضحک جو ہے وہ اثر اور حال ہے جو شے کی حقیقت یعنی انسان کی حقیقت سے خارج ہو کر انسان پر محمول ہے۔ الانسان ضاحک، انسان ضاحک ہے۔ یہ ہے یہ تینوں کہ شے کا کسی اثر بواسطہ ذات ہو، بواسطہ جز ہو اور بواسطہ امر خارج مساوی ہو، یہ تینوں جو ہے یہ امور ذاتیہ ہے، یہ عوارض ذاتیہ ہے۔ اب یہ عوارض غریبہ، شے مثلا ابیض ہے، یہ ابیض ایک شے ہے، اس کا شے کا وہ اثر جو ہے حرکت ہے، کیا ہے؟ حرکت ہے۔ شے کا وہ حرکت یعنی وہ اثر اور حال جو شے کی حقیقت سے یعنی ابیض کی حقیقت سے حرکت جو ہے یہ خارج ہے، کہ حقیقت سے خارج ہو کر شے پر محمول ہو، یعنی الابیض متحرک، الابیض متحرک، تو اب یہ تحرک جو ہے اس شے کو لاحق ہے بواسطہ امر خارج عام، امر خارج عام جو ہے وہ جسم ہے، یعنی متحرک ہونا یہ جسم کے واسطے سے ابیض کو لاحق ہے، ابیض کو لاحق ہے، اور جسم جو ہے یہ عام ہے اور ابیض خاص ہے، اور خاص کو حرکت لاحق ہونا کس کے واسطے سے؟ امر عام یعنی جسم کے واسطے ہے، جسم عام ہے ابیض سے، اس لیے کہ جسم میں ابیض بھی ہے اسود بھی ہے اور سب اقسام ہے اس کے، تو امر خارج کے اعتبار سے ہے۔ ابھی امر خارج اخص سے مراد یہ ہے کہ اس کو الٹا کر دیں، اس کو کہ حیوان کو ضحک لاحق ہے، شے کا وہ اثر جو شے کی حقیقت سے حیوان کی حقیقت سے ضحک جو ہے یہ خارج ہے، اور یہ اس پر محمول کا مراد کیا ہے؟ الحیوان ضاحک، اور یہ حیوان کا ضاحک ہونا یہ ضحک جو ہے کس کو لائق ہے؟ انسان کو لائق ہے، الانسان، اس لیے کہ انسان ہی ہنستا ہے، کوئی اور وہ نہیں ہنستا، تو الانسان ضاحک، یہ حیوان کو ضاحک لائق ہے کس کے واسطے سے؟ انسان کے واسطے سے، اور انسان یہ اخص ہے، یہ کیا ہے؟ اخص ہے اور امر خارج ہے، امر خارج اخص کے اعتبار سے، اور یہ امر خارج اخص کی وجہ سے انسان کو حیوان کو لاحق ہے، اور یہ امر مبین یعنی شے کا وہ اثر مثلا پانی ہے، پانی اور اس کا اثر جو ہے گرم ہونا یہ لاحق ہے، یہ شے کی حقیقت سے خارج ہو کر شے پر محمول ہو۔ آپ کہیں کہ پانی گرم ہے، پانی گرم ہے، تو گرم ہونا یہ پانی کو لاحق ہے بواسطہ امر خارج مبین کے، اس لیے کہ یہ کس کی وجہ سے پانی گرم ہو گیا؟ آگ کی وجہ سے، اور آگ پانی کی مبین ہے، تو امر خارج مبین کی وجہ سے، تو یہ تین جو ہے یہ کہ یہ بواسطہ امر خارج عام ہو، یا بواسطہ امر خارج اخص ہو، یا بواسطہ امر خارج مبین ہو، تو یہ عوارض ذاتیہ ہے۔ اور یہاں پر موضوع میں بحث کی جاتی ہے عوارض ذاتیہ سے، تو عوارض ذاتیہ اور عوارض غریبہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب یہاں پر عبارت میں ہم حل کریں گے ما یعرض للشیء، جو عارض ہو شے کو، مثلا یہاں پر انسان شے ہے، اور یہاں پر ابیض، اور یہاں پر حیوان، اور یہاں پر پانی، لیکن یہاں پر عارض ذاتی کی تعریف ہو رہی ہے کہ عارض ذاتی کیا ہے؟ اما اولا و بالذات،
اولاً وبالزاد کا تعجب، جس طرح تعجب ہے، اللاحق، اور یہ تعجب جو ہے یہ لاحق ہے کس کو؟ انسان کو۔ تعجب کس کو لاحق ہے؟ انسان کو لاحق ہے، للانسان، انسان کو لاحق ہے، من حیث، کس حیثیت سے، انہ انسان، اس حیثیت سے کہ انسان ہے، تو انسان جو ہے امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے، اور جب امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے تو وہ متعجب ہوتا ہے۔ تو تعجب لائق ہونا یہ اثر ہے، وہ اثر اور حال ہے جو شے کی حقیقت سے خارج ہو کر اس شے پر محمول ہو۔ تو الانسان متعجب، تو یہ ایک عارض ہے اور عارض ذاتی ہے۔ واما بواسطہ امر مساو، اور یا بواسطہ امر مساوی ہو کہ انسان کے لیے لذالک الشیء، اس شے کے لیے کہ انسان کو ضحک لائق ہے، کا ضحک الذی یعرض حقیقتاً، یہ ضحک حقیقتاً کس کو؟ متعجب، جو حیران ہو جائے اس کو ضحک، اس کو ضحک جو ہے وہ لائق ہے حقیقتاً۔ لیکن یہ متعجب اور انسان دونوں امر مساوی ہے، دونوں امر کیا ہے؟ امر خارج ہے یہ متعجب، لیکن دونوں مساوی ہے۔ ثم ينسب عروضہ، پھر اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کے یعنی یہ اس کو لاحق ہو جاتا ہے الی الانسان، کس کو؟ انسان کو، بالعارض، تو اس وجہ سے یہاں پر صرف دو ذکر ہے، تیسرے کو ذکر نہیں کیا۔ والمجاز، بالعارض والمجاز فافہم، اور یہ عارض اور مجاز کس کی وجہ سے؟ مثلا یہاں پر تعجب جو ہے یہ لاحق ہوتا ہے، یہاں پر اگر آپ کہیں کہ ضحک الذی یعرض حقیقت المتعجب، تو ضحک اور یہاں پر تعجب، تو یہ چیزیں جو ہے یہ اصل میں اس کا حمل یہ عارض ہیں، اور انسان معروض ہے۔ یہ کیا ہے؟ عارض، اور انسان معروض ہے، اور عارض کا حمل ہوتا ہے معروض پر، تو ہم کہیں گے الانسان تعجب، اور یہ حمل صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ یہ مجاز ہے، کہ تعجب سے مراد ہے الانسان متعجب، الانسان ضاحک۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ آپ اگر ایک مرتبہ دیکھ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو 2 مرتبہ دیکھ لیں، 3 مرتبہ دیکھ لیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔